अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। जैसा कि बात आपके इल्म में है कि इंजीनियर मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया, या जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत प्रोटेक्टिव कस्टडी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। इसके ऊपर अब दो तरह की आरा पाई जा रही हैं। एक उस तबके की तरफ से है जिसके बारे में मैंने उनकी पॉडकास्ट में कहा था कि आप उनकी डार्लिंग हैं, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी सेकुलर्स हैं और ओवरसीज़ जो एथियस्ट हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि नहीं ये तो इस्लाम सिखाते थे, अच्छा, और ये तो मौलवियों के ख़िलाफ़ थे। हालांकि किसी एथियस्ट को तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी थ्योरी है कि नहीं ये मदरसों के ख़िलाफ़ था बंदा, इसलिए इसको पकड़ लिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारा हिमायती ग्रुप एक तरफ है, क्योंकि सेकुलर आप उसको क्या कहें, धड़ा कहें, आप उसको एक जथा कहें, वो टोटली गलत स्पिन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है इंजीनियर को। तो वो उस नैरेटिव का रिबटल बहुत ज़रूरी है ताकि जो असल हकीकत है वो लोगों तक सामने आए ना। क्या 295C लगनी चाहिए, एक लीगल मामला है। इस पे तहकीक बहरहाल हो, और उसके बाद अगर बात वहाँ तक जाती है तो बहरहाल मुल्क का जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के काम ये हो सकता है। सेकुलर्स की मुझे समझ नहीं आती इनकी कि आप लोग हर चीज़ बेच के खाने वाले लोग हैं, लोगों की गुर्बत बेच के खाने वाले लोग हैं। वो हम गरीब के लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके सिस्टम बेच के खाने वाले हैं। अकलीतों के हक में बात कर रहे हैं, अकलीतों को बेच के खाने वाले। मैं बड़ा कूल आदमी हूँ, मुझे आप मुला ना कहिएगा, मैं अकलीतों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके हक में हूँ। आई एम अ कूल बॉय, आई एम अ कूल गर्ल। बट हियर वी हैव अ सिचुएशन इन विच एक आदमी है जिसने क्रिश्चियंस के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उनकी ज़िंदगी को वनरेबल किया। आपको पता है कि रिलीजियस सेंसिटिविटी पाकिस्तान में किस लेवल की है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद फिर उसको डबल डाउन नहीं किया, ट्रिपल डाउन नहीं किया, बल्कि क्वाड्रुपल डाउन किया। 3-4 दिन के अंदर अंदर वो लफ्ज़ कहा, क्रिश्चियंस के हवाले से बार बार कहा, जबकि क्रिश्चियंस खुद कह रहे हैं कि देखो भाई हमने ये चीज़ नहीं कही है। इस माहौल में, जब मुल्क में इतने सेंसिटिव एक माहौल चल रहा है, पहले ही इतने सेंसिटिव ब्लास्फेमी के केसेस हैं, ऐसे माहौल में इस तरह की शरारत करने की आखिरकार ज़रूरत है ही क्या। और फिर इंजीनियर साहब की शान में इतनी गुस्ताखी हो जाती है कि उनके मुंह से गलत बात निकल गई है तो नहीं भाई, मैं तो इसको अब दोबारा से कहूँगा, फिर कहूँगा, फिर कहूँगा। तो जाहिल आदमी जो होता है ना, जिसकी कोई अच्छी ग्रूमिंग नहीं होती, अच्छी ग्राउंडिंग नहीं होती, उसको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का कि मैंने अगर गलत किया है तो उसके बाद मैं माजरत करूँगा तो मेरा कद बढ़ेगा, पीपल विल सी दैट एज अ गुड थिंग। बल्कि वो एक ख़ास एक जहन जो एक खन्नास से भरा हुआ होता है कि मैंने अगर माजरत कर ली तो शायद मेरी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। दैट इज सॉर्ट ऑफ पर्सन वी आर डीलिंग विद। तो ये तो हो गए हमारे सेकुलर्स जो उन्होंने एक शुरू किया हुआ है। अब हम आते हैं उन बातों की तरफ जो उस नैरेटिव को जो सेकुलर्स फैला रहे हैं, जो दिफा करने के लिए कि ये तो मदारिस के ख़िलाफ़ बात करते थे इसलिए, ये तो बड़ी अच्छी बातें करते थे, रैशनैलिटी की करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ हियर इज़ अ थिंग, मैं वो अल्फाज बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन जो क्रिश्चियंस के हवाले से ये बात इंजीनियर ने कही कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी औरत से शादी की इजाज़त है। अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस अनफोल्ड होती हैं और ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इनको, धागों को हम एक से दूसरे से अलहदा करके इंडिविजुअली समझने की कोशिश करें। तो वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि मसीही क्या कहते हैं। नंबर 2, मसीही जो समझते हैं और उस समझ की तशरीह के लिए जो अल्फाज हैं वो कैसे हैं और वो क्या इस्तेमाल होने चाहिए या नहीं। और तीसरा ये कि क्या गुस्ताख रसूल से जो औरत है वो से शादी हो सकती है नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी हैं। चलते हैं पहली की तरफ। सबसे पहले जो उनका इल्ज़ाम है कि ईसाई ऐसा कहते हैं। देखिए, अगर एक चीज़ में इबहाम आ जाता है तो फिर आप हुस्न ज़न रखते हैं, आप कहते हैं ठीक है, जो मामलात ख़त्म होने वाले हैं उसको हम छेड़ते नहीं हैं, उसको हम फैलाते नहीं हैं। तो अगर पाकिस्तान की मसीही कम्यूनिटी ये कहती है और इंटरनेशनल मसीही कम्यूनिटी ये कहती है कि नहीं, ये व्यू जनरल नहीं है, किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, लेकिन ये मजमूई तौर पे इसको पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, और जब हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी तो उसके अंदर जितने बड़े बड़े उसके अंदर मसालिक पाए जाते हैं, जो कैथोलिसिज्म है वो एक तरफ है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट्स, वो सारे, तो आप सब पे जनरलाइज कर दें कि वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। जब वो कह रहे हैं कि हमारा व्यू नहीं है तो बात ख़त्म। आप क्यों उनकी तरफ से ऐसी बातें कहते हैं कि चैट जीपीटी से कि जो ओवरऑल व्यू है उसको इकट्ठा करके कि मुझे बताओ कि क्या ईसाइयत में ये आम व्यू राइज है, तो उसका भी ये जवाब था बेस्ड ऑन बिलियंस ऑफ क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट्स। अरबों के हिसाब से क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट्स पे उसने जो अपना व्यू फॉर्म करके दिया कि नहीं, ये अमूमी क्रिश्चियंस के अंदर ये तासुर नहीं है। वो नबी नहीं मानते, वो एक और चीज़ है।
لیکن وہ اس طرح کی بات نہیں کہتے. یہ انجینئر کو اس چیز پہ اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ اسی بات کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی کہتے ہیں. یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ کرسچن جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اصل میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی دنیا میں کیا سمجھتے ہیں یہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے. نوبل laureate جارج برنارڈ شاء وہ کہتے ہیں کہ I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عہد حاضر میں جو معاملات ہیں، جو حکومت ہے، اگر وہ ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، دنیا کے مسائل کو حل کریں گے. That's a Nobel laureate who is saying that. Move on. Reverend Bosworth Smith کہتے ہیں if ever any man had the right to say that he ruled by right divine, it was Muhammad, for he had all the power without its instruments and without its supporters. کہ اگر کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ایک رائٹ ڈیوائن کے ساتھ حکومت کی تو وہ صرف جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. باقی بڑی تفصیل میں انہوں نے لکھا ہے، میں ایک چھوٹا سا ان کے اقتباس کا بھی ایک چھوٹا حصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. But there is more. ولیم مونٹگومری واٹ کہتے ہیں to suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کر لینا کہ وہ نہیں تھے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس سے سوالات زیادہ جنم لیں گے جوابات کی نسبت. یعنی تھرو آؤٹ ہم جس طرف سے بھی دیکھیں، جو پچھلی ہماری جو ایک اسکالرشپ ہے جو کہ اورینٹلزم کے بعد کی ہے، سرٹنلی ان میں تو یہ جنرل ویو بالکل بھی نہیں پایا جاتا. اب میں دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن دوسرے حصے کی طرف جانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ انجینئر نے ایک جگہ جا کے اپنا بیان تھوڑا چینج کر دیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ ایسا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ وہ ایسا کہتے نہیں ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف کہ یہ سمجھنے والا کیا ایشو ہے. یہ کہہ دینا کہ کرسچنز ایسا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایکسپریس الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف ان کی سمجھ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی سمجھ ہے اس کے اوپر لفظ تو آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو آپ اگر خبر دے رہے ہیں کہ فلاں یہ سمجھتا ہے تو کیا آپ وہی لفظ استعمال کریں گے؟ یہ بہت ہی باریک بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے تو اس سمجھ کے اوپر تشریح کے لیے آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھا. اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس کے لیے قرآن میں آیت آتی ہے، صحابہ کے لیے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہ کرنا بلکہ وہ والا کرو، کہ فرق رہے کہ جانوں کا مالک اور ہوتا ہے، چراواہا اور ہوتا ہے، یہ فرق رہے بیچ میں. تمہیں کوئی خیال نہیں آیا انجینئر کہ اگر کسی کی سمجھ کو ایکسپلین کر رہے ہو تو زبان تو تمہاری ہے نا، اس میں تم کوئی قریب کا لفظ کہہ دو، حالانکہ یہ ان کی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے یہ الزام لگا دیا ان کی سمجھ ہے. تو یہ الفاظ کیوں بار بار ادا کرتے ہو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے، کہہ تم رہے ہو، یو آر سیئنگ اٹ. مطلب ایسا عجیب معاملہ ہے. پھر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ رپیٹ کرنا، بار بار رپیٹ کرنا. اب اس میں سے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ ہم جب بات کرتے ہیں تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے زبان کے اوپر سرٹن احترام کے پہرے ہوتے ہیں کہ بات اس پیرامیٹر سے باہر نہ نکل جائے. یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بار بار رپیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک حجاب ہے، وہ جو ایک پردہ ہے، وہ جو پہرا ہے، اس کا کشف ہے، وہ اٹھ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. This is what he needs to understand. نہ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کہوں گا کہ آدمی جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا ہے. میں اس کو یہ مارجن بھی دینے کو تیار ہوں کہ شاید یہ ذہنی طور پہ اس لیول کا نہیں رہا، اس کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے. کوئی آدمی آن پرپز اس طرح کی حرکتیں کرے تو یا تو اعلان جنگ کر رہا ہے یا پھر there has to be something wrong up there. I wish it is the latter, not the former. لیکن آخر کار جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذکر اتنا ہلکا کر دو، اتنا، جس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کا ذکر.
کہ وہ ذکر اتنا زیادہ آپ کم کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ ایسے الفاظ عام لینگویج میں، اب اس آدمی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے. وہ تو ان پہ تو گناہ نہیں ہے کہ وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ تو ایکسپلین کر رہے ہیں. کس طرح کرسچنز کو اس نے خطرے میں ڈالا، کس طرح سے ان کو پاکستان میں ہی ایک، حالانکہ کیا فرق کیا ہے آپ میں اور ایک کرسچن، یعنی کہ مسلمان ہے ایک کرسچن ہے، دونوں پاکستانی ہیں، کیا فرق ہے ان میں؟ نتھنگ. لیکن اس کے باوجود سیکولرز نے بھی اپنی اوقات دکھائی اور انجینئر نے تو پہلے ہی اپنی اوقات دکھائی ہوئی ہے. خیر یہ بات یہاں پہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو کرسچن خاتون ایسی یا کوئی بھی اہل کتاب کی خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ویو رکھتی ہے، اس سے شادی جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے بہت علماء سے یہ بات پوچھی کہ کوئی عورت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتی ہو، یہ ان کے بارے میں سمجھتی ہو، وہ لفظ جو اس نے استعمال کیا بار بار، تو کیا اس سے شادی جائز ہے؟ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اتنا مشہور واقعہ جس میں یہ ایسرٹین کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی شخصیت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا. لیکن جب بات کنکلوڈ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، مجھے اپنی فیملی، بیوی جو ہے فیملی کے اندر آتی ہے، ہسبینڈ فیملی کے اندر آتا ہے، کہ کوئی کسی عورت کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے. کسی مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ یہ نہیں ہیں. اینڈ آف سٹوری. بیوی کیا چھوٹا سا رشتہ ہوتا ہے؟ یعنی اس میں اب جو یہاں پہ جو بہت ہی باریک واردات ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص جو علماء ہیں، میں چاہوں گا کہ میں طالب علم آدمی ہوں، اگر میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے میں جیت سکوں، کہ اگر آپ اس چیز کو لوگوں میں عام کر دیتے ہیں کہ وہ کرسچن یا اہل کتاب کی باقی خواتین ایسا نظریہ رکھتی ہیں جو ان سے بھی شادی جائز ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ توہین رسالت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ توہین رسالت کرنے والی آپ کی شریک حیات ہے. تو اسلام نے تو الاؤ کیا ہوا ہے، اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ جو عورت ایسے ویوز رکھتی ہے وہ تمہارے بچوں کی ماں بن سکتی ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ تمہارا زندگی گزارنا یہ پرفیکٹلی نارمل بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کل بات 295C تک چلی جائے گی، باقی جو توہین کے قوانین اس تک چلی جائے گی کہ جو ریلیجن ایک توہین کرنے والی، ایک شاتم رسول خاتون سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو وہ توہین کو تو اتنا سیریس نہیں لیتا نا. پھر یہ کیوں آپ لوگوں نے خود ہی قانون بنا دیے ہیں، کیوں آپ نے یہ کر دیا ہے وہ وغیرہ، بات وہاں تک چلی جائے گی. نا فور دس مین ٹو کم اپ ود دی آئیڈیا کہ آپ ایک توہین کرنے والی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات اب صرف عیسائیوں تک نہیں رکی ہوئی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں. یہ تیر کہیں اور لگایا جا رہا ہے، یہ نشانہ بیچ میں کوئی اور ہے. اینٹ سے اینٹ رکھ کے دیوار بنائی جاتی ہے نا، اینٹ سے اینٹ، یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ لگائی جا رہی ہے. اس لیے میری جو علماء سے بھرپور درخواست ہے کہ اس معاملے میں جو باقی کارروائی ہوتی ہے، میں یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں اپنی بات پوری کرنے سے پہلے. بحیثیت انسان، میں یعنی بحیثیت مسلمان تو میرا ہے کہ میں فقہ کے ساتھ ہوں جو اس کے ہیں، جو اسلام کی شریعت کے احکام، اس کے اندر کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ انسان اپنے الفاظ واپس لے، معافی کی گنجائش بنتی ہے، میں سب سے بڑا سپورٹر اس چیز کا ہوں گا کہ اس معاملے کو یہاں ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو اہانت ڈسکس ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے. لیکن اگر یہ صاحب پھر بھی اڑ جاتے ہیں، ان کا جو سیکولر جتھا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی اکیڈمی کے لوگ سارے ان کے آگے پیچھے شاگرد اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ اس مسلمانوں کو اس چیز پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ توہین کرنے والی خاتون سے شادی جائز ہے، یہ ایک پھر اینٹ سے اینٹ ملانے والی بات ہے. گنجائش نکلتی ہے، یہ الفاظ واپس لیں، دیٹ از دا بیسٹ. یہ سٹینڈ لیں تو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین. لوگوں سے ایک آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو اس وقت انجینئر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پبلک میں نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے گھر میں بند کمرے میں تنہا ہو کے ایک دفعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ کہیں اور کرسچنز کے حوالے سے ہی کہیں، تو دیکھیں کہ آپ کے کلیجے میں ہاتھ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہے تو پھر چھوڑ دیجیے یہ باتیں، اور اگر نہیں پڑتا تو پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.